تو یہ ان کی ٹوٹل وراثت تھی، یہ ہم نے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد دربار شریف کا معاملہ آیا۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے آئے میں نے وہ بڑے بھائی صاحب احمد صاحب کو بھیج دیے کہ وہ چونکہ دربار شریف کا کام کرواتے ہیں۔ لیکن مجھے تھوڑا سا ظاہر ہے اس راستے پہ جب آپ چلتے ہیں نا نیکی کے راستے پہ، حضرت صاحب قبلہ کا ایک جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جب تم نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر رکاوٹیں تو بہت زیادہ آنی ہیں، پریشانیاں بہت آتی ہیں۔ وہ 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے یہ سازش شروع کی ہوئی ہے، جو ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بہن بھائیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ننگل شریف والے جو ہیں ان کے متعلق بری گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی کے پیسے نہیں ملے، لیکن میرے بہن بھائیوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سازشی ہیں، آستانے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تمام بھائیوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ملا ہے اور بہنوں کو اللہ کے حکم کے مطابق جو وراثت تھی وہ تقسیم ہوئی ہے 75 ہزار روپے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا بھائی عاشق کے حالات خراب ہو گئے، انہوں نے گاڑی کے پیسے واپس مانگ لیے۔ تو میں نے پھر اچھا یہ بھی میں بتا دوں ہمارے جتنے معاملات ہوتے ہیں ہم سارے بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ بڑے بھائی صاحب کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں وہ ہم سارے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو میرے والد صاحب کے دشمن تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ سمجھتے ہیں کہ آستانے پہ کوئی تماشا لگے اور ہم کو لوگوں کو بتائیں کہ اس آستانے پہ بھی یہ ہو رہا ہے۔ وہ بھائی یہاں تو کام ہی دو ہیں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اس میں تم کیا سازشیں کر لو گے؟ تو وہ میرے بہن بھائیوں کے متعلق یہ غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ میرے متعلق تو وہ کرے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ چونکہ میرے بہن بھائیوں کے متعلق کر رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہمیں گاڑی کے پیسے نہیں ملے، انہوں نے کبھی یہ بات، یہ جملہ سارے ریکارڈ پہ، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، جو بھی شخص آپ کو آ کے یہ بات کہے کہ حضرت صاحب کی اولاد یہ کہتی ہے ہمیں پیسے نہیں ملے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ ہاں اب جو بات بتانے لگا پیسے واپس کرنے تھے، اعظم صاحب ساتھ تھے، صوفی اقبال صاحب ساتھ تھے، اور بھی کافی دوست ہیں جن کو پتہ ہے ساری بات کا۔ ہم پھر سارے بھائی اکٹھے ہوئے تو بھائی کہنے لگے کہ میں تے لینٹر پوان لیا ہوں تے ہجے میرے کو نہیں ہے معاملہ۔ محمود صاحب بھی کہنے لگے کہ میرا جے پینشن دا معاملہ ہے۔ بہرحال ہم بھائیوں نے بیٹھ کے گھر کا فیصلہ تھا کہ تم اس کو پے کر دو، ہم آہستہ آہستہ تمہیں دے دیں گے۔ اب میں نے ادھار اٹھا کے وہ پیسے بھائی عاشق صاحب کو واپس 12 لاکھ کر دیے۔ آپ کے پیر بھائیوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے ظاہر ہے وہ ادھار ہی لیا، میں نے یہ مسجد میں بیٹھا ہوں ادھار واپس کرنا ہے۔ جیسے جیسے میرے بہن بھائی مجھے واپس کریں گے، سب سے چھوٹی بہن نے 75,000 عطیہ میلاد نے دے دی ہے، سیف صاحب کی بھی کمیٹی نکلنے والی ہے، سب نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی میرا کوئی بہن بھائی یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیسے نہیں ملے، لیکن یہ بدبخت لوگ میرے بہن بھائیوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ذرا نا خیال رکھا کریں، ایسی سازشوں میں نہیں آنا۔ ہمارے ہاں حضرت صاحب کوئی ایسی چیز چھوڑ کے ہی نہیں گئے۔ باقی یہ جو آپ کو ڈیرا نظر آتا ہے نا، یہ ہماری والدہ کا حصہ تھا، یہ ہمارے ننال ہیں، نانکے نے ساڑھے، اور ان کا بھی سال 97 میں ہو گیا تھا، اور ہمارے بہن بھائیوں کو وہ ماں کی وراثت ہمارے نام لگ گئی ہے 1998 کی۔ ہمارا کوئی تقسیم کا رولا نہیں ہے، یعنی والدہ صاحبہ کی جو وراثت ہے تمام بہن بھائیوں کے نام ہے۔ یہ جو گاڑی والے تھے یا جو آخری مہینے کے، یہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب لڑائی والی تو معاملہ ہی کوئی نہیں، نہ کبھی ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ ہم اپنے فیصلے بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مثلاً اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ہمارا مثلاً وراثت ہمیں ماں کی طرف سے مل گئی ہے، ہمارے نام ہے جگہ، لیکن پھر بھی میں نے مہمان خانہ شروع کرنا تھا۔ ہم سارے بھائی بیٹھے، بڑے بھائی جان سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ میں نے تیرے لیے رکھی،
کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حسیب تیری یہ جو اب تقسیم کی ہے یہ بڑے بھائی صاحب نے کی ہے اور کسی چھوٹے بھائی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یار تمہیں تو یہ مثالیں دینی چاہیے باہر کہ یار جیسے ہمارے حضرت صاحب کے بچے وراثت پوری ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، مشورے سے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سارے شیطان ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں اس میں وہ چونکہ آپ کے پیر بھائی نہیں ہیں، ہمارے کالے چک کا رانا پولا، رانا عمران، اس نے ایسے بہت سے لوگوں کو منہ بند کیا ہے، اس نے ہماری خیر خواہی چاہیے ہے، میں اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم بکواس کرتے ہو وہاں تو کوئی بات نہیں، تو اس نے ہماری خیر خواہی کی ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سازشیں جو حضرت صاحب کا جملہ میں آپ کو بتانے لگا تھا، حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے بیٹا یہ شیطان نے عمر قیامت تک مانگی ہوئی ہے، اور میں آپ کی وساطت سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، ڈرو اللہ سے، یہ جھوٹ سانپ بنے۔ اچھا میں کئی دفعہ بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس سے بڑی جہنم اور کیا ہوگی کہ جس شخص کو نبی پاک ہی اپنی امت سے نکال دیں۔ سرکار فرمائیں کہ مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جس کو نبی پاک فرما دیں کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے اس کو اور کیا عذاب ہوگا۔ جس کو مرشد کریم اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے، قیامت والے دن کہاں اکٹھا ہونا ہے؟ یہ 15واں پارہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تم بھی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بلائے جاؤ گے، اور پیر و مرشد کہیں کہ مولا کریم یہ تو جھوٹے تھے، اس کے لیے اور جہنم اور کیا ہو سکتی۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اگر مریدوں میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی یہ سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو 1 گناہ ہے، اور اگر میں بیٹا ہو کے ایسی بات جھوٹ بولوں گا تو مجھے 2 گناہ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اصل بات کا پتہ نہیں تھا تو ہم جھوٹ میں گمراہ ہو گئے۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں کہ مولا کریم میں نے حق پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک بندہ سے مجھے کہنے لگا سنا تساں پسرور مدرسہ بنا لیا۔ میں نے کہا کہ ہاں ہمارا تو ہر جمعہ ہی درس ہوتا ہے، قرآن پاک لوگ سیکھنے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ کسی نے سوچا بھی تھا کہ ساجاڑ بیابان میں اتنی رونقیں ہوں گی؟ بھائی وہ جو بات میں نے خطبہ جمعہ میں کہی ہے نا، عطر پھر محتاج نہیں ہوتا جگہ کا۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں حضرت صاحب نے بٹھایا۔ 2004 میں ادھر انہوں نے مکان بنا کے دیا، یہاں بیٹھا، میری سمجھ سے ہی باہر تھا۔ تو اس سال بھی میرے لیے جو پرابلم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پیر بھائیوں کے جو پروگرام ہیں وہ 40 ہیں، صرف 40، اس میں عرس بھی شامل ہوئے، لیکن پیر بھائیوں کے علاوہ جو میں لوگوں کے پاس گیا ہوں میں 150 پروگراموں پہ گیا۔ اب اگر اس میں یہ میں 55 جمعے بھی شامل کر لوں تو میرا 300 دن تو پروگراموں میں گزر گیا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن سے میں نے معذرت کی کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حافظ شرافت صاحب بھی مانگ رہے تھے نا لاہور کے لیے ربیع الاول شریف، یعنی اس شہر میں بھی کتنے لوگ ہیں جن سے مجھے معذرت کرنی پڑتی کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ میری صحت نہیں دیکھتے۔ یعنی حضرت صاحب کے وصال کے بعد صحت گرنا شروع ہو گئی ہے نا، اس لیے کہ جس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ یہ گفتگو میں نے سیالکوٹ علماء و مشائخ میں کی تھی، وہاں پیر اور مولوی اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تمہیں یہ بات مریدوں کو کہتے ہو نا کہ ہم اولے الامر ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو اولے الامر کہتے ہو نا، تو پھر پتہ اولے الامر کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو پوچھ گچھ ہوگی۔
تمہیں اولے الامر بننا تو آتا ہے، اگر تمہارا کوئی مرید دوائی کے ہاتھوں مر گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اولے الامر بننا آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ چومو، ہمیں پیسے دو، یہ نہیں پتا تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو کاروبار سمجھا ہوا ہے۔ باقی الحمدللہ ڈیرے پہ بھی جو تقسیم ہے وہ ہمارے بڑے بھائی، یہ ہمارا یعنی آپس میں محبت کا یہ معاملہ ہے کہ جگہ ہمارے نام ہے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بڑے بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے کر لو۔ تو ان سازشیوں کا ان کو پیغام یہ دو کہ مرنا ہے، جھوٹ کا حساب دینا ہے، اور وہ میرا اللہ تو دل سے گزرنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، وہ میرا اللہ تو میری آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے۔ کیا بتاؤں ہمارے سلسلے میں، کچھ چیزیں تو میں نے حضرت صاحب کے 10ویں پہ آپ کو بیان کر دی تھی، کچھ 40ویں پہ بیان کی تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ میرے ساتھ ضد نہیں کرتے کہ 1 رات رہنا ہے 2 رات رہنا ہے، جتنا میں وقت دوں اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ پروگرام حضرت صاحب نے شروع کروایا تھا چھٹی شریف کا ختم، اور ربیع الاول شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر وہ پروگرام کرواتے تھے، حضور صابر پیا کا عرس بھی کرواتے تھے۔ میں نے یہ تاریخ حضرت صاحب کے عرس کی بھی چھٹی شریف کے ختم پہ رکھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اتنے لوگوں کے پاس میں نے جانا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے ظاہر یہ جو شیڈول آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان شریف کی بھی چھٹی ابھی دسمبر اس میں نے شامل نہیں کیا، تو اس لیے میرے لیے بھی دعا کیا کریں، صحت کی دعا کیا کریں، ایمان کی استقامت کی دعا کیا کریں۔ یہ آپ کا آستانہ وہ ہے جس کا فیض بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ ننگل شریف، حضور قبلہ عالم، صاحب۔ تو الحمدللہ یہ جمعے کی صورت میں بھی ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک میرے دوست ہیں وہ جو ان پروگراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2021 میں آپ نے ڈائریکٹ ایسے لوگوں سے 55,000 کے قریب لوگوں کو خطاب کیا، یعنی 55,000 لوگ ایسے ڈائریکٹ مختلف پروگراموں پہ، وہ جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں وہاں کا وہ مجھے اندازہ بتا رہے تھے، پھر خطبہ جمعہ میں۔ لیکن ابلیس سے تو ظاہر ہے ہر وقت انسان کو پریشان رہنا چاہیے، ہر وقت حملے کرتا رہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے۔ آپ کا دیکھیے میرے حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ چراغ میرے پیغمبر نے جلایا ہے، اب جس نے بھی مقابلہ کرنا ہے اللہ رسول کا کرنا ہے، وہ آ کے دیکھ لے یہاں پہ کہ حضرت صاحب قبلہ کا فیض کیسے جاری ہے، جسمانی صورت میں بھی اور روحانی صورت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سنبڑیال شریف میں پہلے تو لوگوں سے ایک آستانہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اب یہ 4 جگہوں پہ فیض جاری ہے۔ فضل کریم صاحب کو ماشاءاللہ، نبی احمد صاحب، اور لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب کی پروڈکشن، یہ ہے پیداوار۔ تو یہ آیت دوسری جو ہے یہ ضرور سن لیں۔ دیکھیے یہ بھائی ثناء اللہ صاحب میرے پاس 50,000 روپیہ لے کے آئے، میں نے کہا بھائی صاحب کو دے آؤ۔ میں نے جا کے پھر پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مجھے پیسے دے کے گئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے دربار کے لیے فلان۔ عارف صاحب آئے، یہ ان کو میں نے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پیسے پکڑتا نہیں ہوں۔ عزیز بٹ صاحب ہیں گلگٹی والے، 2 دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ دربار شریف کے پیسے، میں نے کہا پاجی ان دے کے ہو۔ اس کے علاوہ نبی احمد صاحب ہیں 1 لاکھ روپیہ دربار کے لیے، بھائی اعظم صاحب نے دیے، سارے پیر بھائی دربار کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ سازشی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیر بھائی دربار کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہی تو دربار بنوا رہے ہیں، یہ حضرت صاحب کے فنڈ کو بھی چلا رہے ہیں، دربار شریف کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور باقی یہ سارا لنگر شریف کا انتظام جو ہے روحانی بھی، یعنی محفل جب ہوتی ہے تو لوگوں تک بھی دین کا پیغام بھی پہنچتا ہے۔ تو اس لیے میرے سامنے تو میرے بہن بھائیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں گاڑی کے پیسے نہیں ملے یا ہمیں دربار کے لیے، یہ لوگ بکواس کرتے ہیں تو ان کو سمجھائیں، ڈریں اللہ سے، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بددیانتی، یہ جھوٹ، یہ سازشیں
بس وقت ہو گیا اذان کا. حضور غوث پاک کا جملہ میں عرض کر کے پھر اذان ہوتی ہے اور پھر بعد میں ختم شریف پڑھتے ہیں. غوث پاک سرکار کے خلاف جب یہ سازشیں شروع ہوئیں نا، ان کے خلاف تو وسیع پیمانے پہ بادشاہ کے لیول پہ ہوئیں نا، تو حضور غوث پاک نے ایک دن پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارے جھوٹ اور تمہاری سازشوں سے شام وقت سے پہلے تو نہیں ہو جانی ہے. اور بھائی شام نے اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے، تمہاری سازشوں اور جھوٹ سے میرے حضرت صاحب قبلہ کے فیض میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو آباد رکھے. ختم شریف فضل کریم صاحب ذرا جلدی جلدی پڑھ لو تو پھر اذان پڑھ کے نماز پڑھ.